دعا سے پڑھ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات سارے۔
سامعین گرامی، ماہ ذکات ہے اور یہ مہینہ دو بہن بھائیوں سے نسبت رکھتا ہے۔ یکم ذکات معصومہ کم صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، وہ گزر گیا ہے، اور 11 ذکات جو آ رہی ہے یہ شہنشاہ عرب و عجم والی خراسان امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو یوں تو آل محمد علیہ السلام کا سارا گھرانہ کریم گھرانہ ہے، لیکن اس گھرانے میں ایک ہستی ہے آل محمد کے گھرانے میں مردوں میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنہیں کریم آل محمد کا خطاب دیا گیا ہے۔ سارا گھرانہ کریم ہے، لیکن اس کریم گھرانے میں کریم آل محمد کا لقب پایا ہے تو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے پایا۔ اور اس گھرانے کی بعزت و عظمت مستورات میں سے جس بی بی نے کریمہ اہل بیت کا لقب پایا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس بیٹی نے ہی لقب پایا۔ کریمہ اہل بیت امام محمد تقی علیہ السلام نے، صلوات تو پڑھو سارے حضرات بلند آواز، فرمایا تھا یہ حدیث، حضرات اکثر بیٹھے ہیں زائرین قوم گئے ہیں حرم بی بی میں، بی پاک کے حرم میں کئی مقام پہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا تھا من زارا عمتی بقم عارفا بحقها وجبت له الجنہ۔ یہ امام جواد کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو شخص قوم میں آ کے معرفت کے ساتھ میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کر لے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے۔ اور الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے سب نے سوشل میڈیا پہ وہ لیٹر آ گیا ہے، کرونا کی وجہ سے جو ایران اور پاکستان میں سفر پہ جو پابندیاں تھیں وہ ایرانی گورنمنٹ نے زائرین سے اٹھا لی۔ اب الحمدللہ وہ ایران زیارات کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک جب تک زندگی رہے بار بار یہ مبارک سفر نصیب کرے اور بہن بھائی کی یہ زیارت اللہ ہم کو نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور 11 ذکات جو دن ہے یہ سرکار رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ نام جانتے ہیں سرکار، دیکھیے 12 اماموں میں 4 امام ہیں جن کا نام علی ہے جی۔ تو امام علی رضا علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب ہے عالم آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، دیکھیے آل محمد علیہ السلام یہ سارا گھرانہ عالم گھرانہ ہے، یہ سارے کے سارے آل رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، اور رسول اللہ کے علم کا اتصال علم الہی سے ہے۔ لیکن اس سارے عالم گھرانے میں عالم آل محمد کا اگر کسی نے لقب پایا ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام نے پایا۔ آپ اندازہ فرمائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفری، بنیان گزار مذہب تشیع،
جن کے بارے میں جاہز نے یہ کہا تھا، سنی عالم ہے، وہ کہتا ہے قد مالت دنیا علمہ و فقہہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا۔ 25 شوال امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، 11 ذقات امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 15 دن کا فاصلہ تھا۔ امام کو زہر مل چکا تھا، بستر شہادت پر تھے امام صادق علیہ السلام، اور یہ تمنا کر رہے تھے، حسرت کر رہے تھے، کاش مجھے اتنی مہلت اور مل جاتی کہ میں عالم آل محمد کی زیارت کر کے دنیا سے چلا جاتا۔ کاش مجھے اللہ اتنی زندگی اور دے دیتا، اتنی مہلت دے دیتا کہ میں عالم آل محمد کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو یہ وصیت فرمائی، میری اولاد امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے یہ عالم آل محمد ہیں، ہاں تمہیں کوئی بھی مشکل مسئلہ درپیش ہو تو عالم آل محمد کی طرف رجوع کرنا۔ میں نے سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیت مجیدہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ 28واں پارہ ہے، یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں خداوند عالم نے جن کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ آپ صلوات پڑھیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون ہیں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یاد رکھنا دوستو، خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت اور رفعت کا جو معیار ہے، نہ مال دنیا، نہ دنیا کی حکومت، نہ کثیر اولاد، نہ مضبوط پارٹی، نہ وسیع خاندان۔ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت اور رفعت کا معیار صرف 2 چیزیں ہیں، انسان مومن بھی ہو اور صاحب علم بھی ہو۔ اور الحمدللہ قوم شیعہ جتنے مسلمان مکاتب فکر ہیں، قوم شیعہ واحد قوم ہے اللہ کے بتائے ہوئے اس فرمان کے مطابق جنہوں نے نہ دنیا کو نہ دنیا کی حکومت کو عزت و عظمت کا معیار نہیں سمجھا۔ مولا علی گوشہ نشین تھے، ہم نے مولا علی کی خلافت اور ولایت کا کلمہ پڑھا ہے، کسی صاحب اقتدار کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے میرے محترم؟ آئیے اللہ کے اس بتائے ہوئے فرمان اور خالق کے بیان کیے ہوئے اس میزان کے مطابق شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، لمحہ فکریہ جاؤ غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں جی رسول اللہ کے بعد سب سے افضل بشر کائنات کا کون ہے؟ میرا بھائی، اللہ پاک نے جو افضلیت کا معیار بتایا وہ 2 چیزیں ہیں، بندہ مومن بھی ہو اور بندہ صاحب علم بھی ہو۔ آؤ اللہ کے بتائے ہوئے اسی معیار پہ پرکھ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم، رب کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق مولا علی علیہ السلام کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا بشر نہیں ہے جو مولا علی سے بڑھ کے افضل ہو اس میدان۔ جی بات سمجھ آئیے؟ یہ وہ ہستی ہے جنہیں علم کی منزل میں دیکھو تو خطیب منبر سلونی نظر آتا، اور جنہیں ایمان کی منزل میں دیکھو، توجہ چاہ رہا ہوں، تو بارز الایمان کلہ الی الکفر۔ اور بھائی مومن ہم ہوتے ہیں، درجے ہم کے، ہمارے درجے ہیں، یہ پہلا درجہ کسی کا، دوسرا کسی کا، تیسرا مقداد کا، 8واں ابو ذر کا، 9واں سلمان کا، 10واں مولا علی تو کل ایمان ہے، بلکہ مولا علی کی محبت ایمان ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔
انسان ہو تو مذہبی جگہ نہیں جاتی ہے. جب میں نے انکار پر آگے ابھی آج میں تقریر مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول یہ جو آپ کے جد کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم الجنت والنار، یا علی آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو فرزند رسول مولا علی جنت اور دوزخ کیسے تقسیم کریں گے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ امام رضا علیہ السلام، چونکہ آپ جانتے ہیں مامون علم دوست انسان تھا، اہل سنت علماء نے تو اسے لکھا کہ یعد من کبار العلماء، کہتے ہیں کہ مامون خود بڑے بڑے علماء میں اس کا شمار ہوتا تھا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ تو نے میرے نانا کا یہ فرمان سن رکھا ہے، خود تیرے دادا عباس عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے حدیث نقل کی، تو نے یہ فرمان سن رکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر اور نفاق ہے. مامون کہتا ہے جی فرزند رسول یہ حدیث تو مجھے یاد ہے، میں نے سن رکھی ہے. فرمایا تقسیم تو ہوگی جنت اور میرے محترم، ایمان اور علم یہ دو چیزیں معیار شرف ہے، یہ دو چیزیں معیار عظمت ہے. میرے دوستو، خدا کے لیے رسول اللہ کے بعد تم نے ممبر پہ آنے والے کو ممبر کو معیار حق نہیں سمجھا. ایمان اور علم یہ فضیلت کا معیار تھا نا، تو اب اس معیار کو تم کیوں گم کر بیٹھے؟ اب وہ جو رب نے ایک میزان انسان کی افضلیت کا جو قرار دیا، وہ میزان آج تم اس سے کیوں دور ہو گئے؟ آج وہ میزان تمہارے ہاتھ سے کیوں چھوٹ گئی؟ آج بھی کسی کو عزت اور عظمت اور احترام دینا ہو تو پھر اسی معیار پہ دو نا، کسی کا ایمان کتنا ہے اور کسی کا علم کتنا ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما واقل الناس قیمتاً اقلہم علما. اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں. شاہ نواز بھائی، یہ کھانا کھانے کے بعد نا سستی ہوتی ہے بندے کو، ہاں جی، جب لنگر زیب تن بندہ کر لیتا ہے اس کا ایک قدرتی نشہ ہوتا ہے. اب ہم ایکسرسائز کروانے سے تو رہے، مجلسوں کا جو اب جو میزان ہے نا جی، اب تو پڑھنے والوں کی خواہش ہے بارگاہ کی چھت کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی ہوں اور ان مومنوں کے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر. آپ نے آئندہ شاید یہ بھی بنانا پڑے کہ رسیاں باندھ کے نا ہاتھ باندھ دو مومنوں کے اوپر. تھوڑا سا اپنے حواس پہ قابو رکھو، اور میں جو عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو ذرا سنو. میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علم معیار عظمت، علم معیار شرف. 10 بندے آئے تھے مولا علی علیہ السلام کے پاس. محدث بحرانی نے اس روایت کو ذکر کیا اور ہر بندے نے یہی پوچھا یا علی، مال دنیا افضل ہے یا علم افضل ہے؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر کی. پہلا بندہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے. دوسرا بندہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا. اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال عالم نہ
ناسوت کی شے ہے، علم عالم لاہوت کی شے ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال پرانا ہو جاتا ہے، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال دنیا میں رہ جائے گا، علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ اگلا یا علی علم افضل ہے مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، محبت آپ کو۔ علم افضل ہے مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر نئی دلیل ذکر کی، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا تم تو 10 افراد تھے، اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، لوگ قیامت تک یہی ایک سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی گلی نہیں حیدر دی گلی جائی، کوئی چمن نہیں زہرا دے چمن دیا، کوئی گلی نہیں علوی گلی جائی، 12 درے نجف تو چاند سورج، صبا پیار شوق دی چلی جائی، دائم مرحبا آباد رسول طرف شان کسے دی نہیں شاہد۔ توجہ میرے محترم، توجہ چاہو، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ہاں کیا فرمایا؟ مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے قیامت تک اللہ مجھے زندگی دے دے، اور قیامت تک لوگ یہی ایک سوال کرتے رہیں، یا علی علم افضل ہے یا مال دنیا؟ فرمایا میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل لاتا رہوں۔ قدردان بیٹھے ہو، 2 جملے مولا امیر کے اور سنیے، علم کی فضیلت پر ایک دلیل اور سنیے۔ اللہ جانتا ہے میں وحدہ لا شریک کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے سرور آتا ہے، مجھے لطف آتا ہے جب میں مولا امیر کا یہ جملہ پڑھتا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کتنے ہیں کلام علی کے قدردان اور کتنے ہیں نہج البلاغہ کی قدر کرنے والے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسن ویفرح بہ اذا نسب الیہ۔ جناب امیر فرماتے ہیں علم کی فضیلت پر اگر کوئی اور دلیل نہ بھی ہو، علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ علم کی فضیلت کی دلیل۔ ہاں اب ہمیں جو کہتے ہیں نا جی علامہ اخلاق شرازی، خدا جانتا ہے ہم تو علماء کی خاک پا بھی نہیں۔ جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا ہے نا اتنا اس کو جہالت کا احساس بھی بڑھتا ہے۔ یار میں یہ بھی نہیں جانتا تھا، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم علماء کی خاک پا نہیں، لیکن کوئی علامہ کہتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مولا امیر فرما رہے نسبت علم سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، جاہل بھی نسبت علم سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لطف لینا، جناب امیر فرماتے ہیں وَقَفَا بِالْجَهْلِ ضَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے۔
چاہتا کہ کوئی مجھے جاہل کہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ جہالت کتنی بری شے ہے۔ او میرے دوستو، 4 5 10 جماعتیں پڑھ کے، ہاں جی، بی اے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے ہمارے ہاں تو تعلیم مکمل ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں پی ایچ ڈی کرتے؟ لاکھوں میں چند۔ ایسے ہی ہے۔ خدا جانتا ہے اسلام واحد دین ہے جس میں علم سے فارغ التحصیل ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں علم سے فارغ التحصیل ہونے کا تصور ہوتا، نبی پاک کبھی نہ فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی، اللہ پاک حکم دے رہا موسیٰ جاؤ مجمع البحرین پر میرا ایک بندہ ہے، جا کے اس سے علم حاصل کرو۔ اور میرا بھائی یہاں تو نبی فارغ التحصیل نہیں ہے، ہاں تو 4 کتابیں بغل میں دبا کے علماء کو چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کے ساتھ۔ توجہ ہے سامعین کرام؟ علم عزت ہے، علم شرف ہے۔ اور یاد رکھنا، مولا میر فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی، جس کا دل دھڑک رہا ہے، جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ نبض رک گئی، دھڑکن خاموش ہو گئی، سانس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہمارے کاغذوں میں وہ مر گیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ آقا آپ فرمائیں آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ جناب امیر فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء، علی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ۔ اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا، مولا امیر فرماتے ہیں العالم حی و ان کان میتا والجاہل میتا و ان کان حیا، عالم مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، جاہل زندگی کے باوجود مردہ۔ عالم کو مردہ نہ سمجھو اور جاہل کو زندہ نہ سمجھو۔ کیا یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ الٹی گنگا بہہ گئی؟ ہاں ہائے ہائے، بس میں یہی کہہ سکتا۔ کدھر جا رہے ہو؟ انا توفقون، کہاں بہہ کے جا رہے؟ تمہارے جو معیار تھے وہ کدھر چلے گئے؟ حدیث، یہ 5ویں امام کی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، لحدیث واحد تاخذ عن صادق۔ یقین کریں مجھے تعجب ہوتا ہے، درد دل آپ سے نہ کروں کس سے کروں؟ ہمارے جو مطلب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ میرا سوال آپ سے ایک ذرا بات سنیے، نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں، وہ مولا امیر کے جو خطبات ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کی مجلسیں ہیں نا؟ بولیے ذرا، وہ مولا علی علیہ السلام کی مجلسیں ہیں نا؟ ایمان سے بتائیے۔ ابھی میں مجلس پڑھتا ہوں مولا امیر کا خطبہ نکال کے، پھر میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ بیدار رہتے ہیں۔ یعنی ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے، ہم علم کی بات کو سن نہیں سکتے، ہم علم کی بات کا لطف نہیں لے سکتے، ہمیں علم کی مجلس، علماء کی مجلسیں بور لگتی ہیں، ہم چٹکلوں پہ آ گئے ہیں، ہم مجلس میں بھی ڈرامے جیسی توقع رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہنسنے ہنسانے کا انتظام ہوتا رہے۔ آپ لطیفہ گوئی پہ وہ داد زیادہ دیتے ہیں جو علمی بات پہ نہیں دیتے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تم نے جو آج مجلسوں کی کامیابی کا معیار بنا دیا ہے، اس معیار پہ مولا علی کا ایک بھی خطبہ پورا نہیں اترے گا، اس پہ آل رسول کی ایک بھی مجلس کامیاب مجلس نہیں ہوگی۔ اور آج جس طرح تم حدیثیں سننے سے بھاگتے ہو، علماء کی گفتگو سے بھاگتے ہو، مجھے خدا کی قسم میرے یہ دل کا درد ہے، آج اگر یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے
امام زمانہ کی مجلس میں تو وہ چیز نہیں ہوگی جس کے تمہارے کان رسیہ ہو چکے ہیں۔ امام زمانہ کی گفتگو میں تو وہ شے نہیں ملے گی جو تم سننا چاہو گے۔ کیا امام زمانہ کی مجلس کو بھی چھوڑ کے چلے جاؤ؟ کیا امام زمانہ کی مجلس کو بھی فیل مجلس کہو گے؟ کیا مولا علی کی مجلس، آل رسول کی مجلسیں بھی تمہارے کاغذوں میں فیل مجلسیں ہوگی؟ اور خدا کے لیے آل رسول کے کلام کے عاشق بنو، حدیث سے عشق کرو، حدیث سے پیار کرو، محمد و آل محمد کی تعلیمات سے پیار کرو، تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے تو امام زمانہ کی مجلس بھی تمہیں لطف دے، امام زمانہ کی مجلس سے بھی تمہیں مزہ آئے۔ اور یاد رکھو پیغمبر اور آل پیغمبر کی جو مجلسیں ہیں ان میں نہ لطیفہ ہوتا ہے، نہ وقتی ہوتی ہے، نہ طنز ہوتا ہے، نہ مزاح ہوتا ہے، نہ ہنسانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آل رسول کی مجلسوں میں موعظہ ہوتا ہے، آل رسول کی مجلسوں میں نصیحت ہوتی ہے، آل رسول کی مجلسوں میں پیغام ہوتا ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ میرے محترم سامعین، علم زندگی ہے۔ لحدیث، پانچویں امام کی حدیث سنانے لگا تھا، لحدیث واحد تاخذ عن صادق خیر لکم من الدنیا وما فیہا۔ سرکار باقر العلوم نے فرمایا ایک سچے امام کی حدیث، ایک سچے ہادی کا ایک فرمان، ایک امام معصوم کی ایک حدیث تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ہمیں تو ابھی تک یہ شعور بھی پیدا نہیں ہو رہا، بیٹھنا کس مجلس میں ہے، اٹھنا کس مجلس۔ سورہ مبارکہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں رب نے فرمایا جن مجالس میں شاعر الہی کی توہین کی جائے، شاعر الہی کا مذاق اڑایا جائے، اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور وہ مجلس خدا کو، وہ مجلس رسول اللہ کو، وہ مجلس آل رسول کو، سب سے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ محبوب مجلس ہے جس مجلس میں اللہ کا دین بیان ہو، محمد و آل محمد کا فرمان اور محمد و آل محمد کی تعلیمات۔ مذہب اہل بیت مذہب علم ہے، مکتب تشیع مکتب علم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی سادہ اور خوبصورت۔ کیوں میں نے کہا کہ مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے۔ کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ دکھاؤ کائنات میں ایسے عالم ہادی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں دو باتیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور چیلنج سے کہا کرتا ہوں، ہمارے ائمہ کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت کسی امام کے بارے میں دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو۔ بولو تھوڑا ساتھ دو میرا۔ اور میرا بھائی جو کسی غیر سے مسئلہ پوچھتا نظر آئے اور جو تاریخ میں بیٹی سے مسئلہ پوچھتا نظر آئے وہ امام نہیں ہوتا۔ ہاں وہ امام نہیں ہوتا جو غیر سے مسئلہ پوچھے۔ جی ہم دکھاتے ہیں دنیا نے جو امام بنائے، پہلے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، کہتے تھے عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی بن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود۔ دوسرے صاحب کہتے دنیا سے چلے گئے، لا ابقان اللہ لموضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ اس لیے خلیل نحوی نے، خلیل بن احمد فراہیدی نحوی سے کسی نے پوچھا کہ تو نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا، پیغمبر کے بعد تو مولا علی کی خلافت بلا فصل کا قائل کیوں ہوا؟ اس کی دلیل سنیے، بڑی خوبصورت بات کی۔ کہتا ہے استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ
دلیل انہو امام الکل، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کو چل کے کسی کے دروازے پہ جاتے نہیں دیکھا، دنیا کو چل کے علی کے دروازے پہ آتے نہیں۔ اللہ جی تو کہتے ہیں مولا امیر کو میں نے کسی دروازے پہ جاتے ہیں، دنیا کو مولا علی کے دروازے پہ جھکتے دیکھا ہے، اور کہتے ہیں یہ دلیل ہے انہو امام الکل، علی کل کا امام۔ علی کیسے عالم ہادی رب نے عطا کی، عالم آل محمد، امام رضا علیہ السلام، 11 ذکات کا دن آ رہا ہے، اللہ اس آقا کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب کر دے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا الا ومن زارنی فی غربتی فکنا شفعاء لہ۔ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا عالم غربت میں، اس عالم پردیس اور عالم مسافرت میں جو بندہ بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، ہم سب اہل بیت اس کے قیامت کے دن شفیع بن جائیں۔ امام رضا کی زیارت 14 شفیع بن جائیں، یہ 14 معصومین شفیع بن جائیں گے، اور فرمایا جس کی ہم شفاعت کریں گے پھر اس کو جہنم سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہو گئی حضرات کرام؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور معرفت کے ساتھ زیارت، اور جتنے ائمہ کی زیارات کا آپ چیپٹر پڑھ لیں، ائمہ کی زیارات کے باب میں ایک شرط ہر معصوم کی زیارت میں ہے، عارفاً بحق ہی۔ معصوم کی زیارت کا اجر ثواب ہوگا کب؟ تب جب اس امام کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ اب وہ امام کے حق کی معرفت کیا ہے؟ خود معصوم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا امام کے حق کی معرفت یہ ہے کہ کسی امام کو واجب الاطاعت سمجھ کر امام کی زیارت کرے، اس امام کی اطاعت اللہ نے ہم پر واجب کی، واجب الاطاعت سمجھ کے امام کی زیارت کرے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور جب تک زندگی ہے بار بار نصیب کرے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جو قرض لے کے بھی آئے ہماری زیارت کے لیے، ہم اس کے قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام کر دیں گے۔ اور پھر سرکار رضا نے فرمایا جو عالم غربت میں جی توش میں آ کے میری قبر کی زیارت کرے گا، میں 4 مقامات پر اس زائر کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ موت کے وقت میں اس اپنے زائر کے سرانے جاؤں گا، جب قبر میں لٹایا جائے گا میں امام رضا چل کے اس کے سرانے جاؤں گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا محشر بپا ہوگا میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا، اور جب پولیس راست سے گزرنے کا موقع ہو امام رضا فرماتے میں پھر بھی اس کے پاس چل عالم آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اور کتنے بڑے عالم۔ میرے محترم سامعین، آپ جانتے ہو مامون نے بلوایا تھا امام رضا علیہ السلام کو، ولی عہدی کی پیشکش کی، وہ سارا مضمون اپنے مقام پہ۔ وہ جو امام کا سفر تھا نا، وہ بڑا تاریخ میں تفصیل کے ساتھ سفر ہے، بڑا مبارک سفر ہے، پورے سفر میں امام کے معجزات ہی معجزات۔ نیشا پور کے قریب جب امام کی سواری پہنچی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا نیشا پور، اور نیشا پور میں سرکار کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، چشمہ آج بھی جاری و ساری ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ خواہش کی تھی تو قدم کے نشان بھی ہیں اور سارا۔ جب وہاں پہ پہنچا نا، ایک راوی یہ کہتا ہے میں نے رات عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار تشریف فرما ہے، ایک مسجد ہے چھوٹی سی، نبی پاک اس میں بیٹھے ہیں، آقا کے سامنے ایک ٹوکرا پڑا ہوا ہے کھجوروں کا، اور جو بھی آتا ہے نا سرکار کو سلام کرنے، قدم بوسی کے لیے نبی کریم ایک مٹھی بھر بھر کے کھجور بھی سب کو عطا کرتا۔ کہتا ہے میں بھی ان زائرین کی صف میں لگ گیا، میں بھی بارگاہ رسالت میں پہنچا، قدم بوسی کی، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، سلام کیا، سرکار نے ایک مٹھی بھر کے مجھے بھی عطا کی، میں نے گنے تو 18 دانے تھے کھجور کے۔
کہتا میں خواب سے بیدار ہوا، اب میں پریشان تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو۔ کہتا میں گھبرا گیا، اپنے طور پر میں نے تعبیر یہ سمجھی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید اب میری 18 دن باقی زندگی رہ گئی۔ کہتا میں ابھی پریشان تھا کہ نیشا پور میں یہ شور و غل ہوا کہ فرزند رسول، فرزند علی و بطول، امام رضا علیہ السلام نیشا پور سے باہر فلاں مقام پہ آقا کی سواری پہنچ گئی۔ اہل نیشا پور سرکار کی زیارت کے لیے، آقا کے استقبال کے لیے بڑھے۔ کہتا ہے میں جب وہاں پہنچا میں نے جو منظر خواب میں دیکھا تھا بعین ہی وہی منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ جس جگہ پہ میں نے رسول اللہ کو بیٹھے دیکھا تھا اسی جگہ پہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو، میں قدم بوسی کی، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آقا کے سامنے بھی اسی طرح کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا۔ امام رضا علیہ السلام بھی ہر آنے والے کو مٹھی بھر بھر کے عطا کر رہے تھے۔ کہتا میں نے جب سلام کیا نا تو سرکار نے مجھے بھی ایک مٹھی بھر کے عطا کی، اور میں نے وہیں فوراً وہ کھجور کے دانے گنے تو وہ بھی 18 تھے۔ میں نے عرض کی فرزند رسول ہم مجھے کچھ کھجوریں اور بھی عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا میرے نانا نے اگر اس سے زیادہ دی ہوتی تو میرے نانا نے تمہیں زیادہ دی ہوتی ہیں تو میں بھی زیادہ دیتا، میرے نانا نے تمہیں اتنی عطا کی۔ او میرے بھائی علم رسول اللہ کے وارث ہیں۔ سرکار دو عالم جب دنیا سے پردہ فرما گئے نا تو آقا کی رحلت کے بعد ایک عربی آیا کہیں دور دراز کا اور مدینے پہنچا، سرکار کا پوچھا تو پتہ چل گیا آقا تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب فلاں جانشین ہیں ان کے، وہ چلے گئے کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئندہ جب تم آؤ گے تمہیں اعلیٰ نسل کی میں کھجوریں عطا کروں گا، اب تم رسول کی جگہ پر بیٹھو وہ وعدہ پورا کرو۔ صاحب نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلوایا، یا علی اس شخص سے رسول اللہ نے کھجور عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ رسول والا وعدہ پورا کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اہل سنت نے لکھی یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کھجوریں منگوائیں اور دونوں ہاتھوں سے اس کی جھولی میں ڈال دیں کھجوریں اس نے لے لیں، لیکن حیران ہو کے کہتا ہے کہ اتنا سارا کام کرنا تھا تو یہ کام آپ ہی کر دیتے، مولا علی علیہ السلام کو تکلیف کیوں دی؟ فرمایا کہنے لگے کہ تو نے خود تو کہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا رسول اللہ نے، مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کھجور عطا کرنے کا، اور فرمایا شب ہجرت جب میں پیغمبر کے ساتھ تھا رسول اللہ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا تھا اعلم یا ابا بکر ان کفی و کف علی فی العدل سواء، ابو بکر یاد رکھنا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ میرا ہاتھ علی کا ہاتھ عدل میں برابر۔ سامعین گرامی سرکار کی سواری نیشا پور جب پہنچی 24,000 افراد محدثین علماء فضلاء 24,000 سرکار کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ امام رضا علیہ السلام محمل میں تشریف فرما تھے، عرض کر رہے تھے فرزند رسول پردہ محمل ہٹائیے، آپ کی زیارت سے رسول اللہ کی زیارت کا شوق پورا ہو جائے۔ پردہ محمل جب اٹھا لوگ فرط جذبات سے عشق و محبت سے امام کی زیارت بھی کر رہے تھے، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر، گریے کی صدائیں بلند ہوئیں، آقا کو دیکھ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب ماحول پرسکون ہوا تو عرض کرتے ہیں فرزند رسول آپ کی زیارت سے رسول اللہ کی زیارت کا شوق تو پورا ہو گیا، فرزند رسول اب اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تاکہ آپ کے لہجے کو سن کے رسول اللہ کا لہجہ سننے کا شوق بھی پورا ہو جائے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث پڑھی جو ہماری کتب حدیث میں حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں، سلسلہ ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونے کی زنجیر
مطلب کیا؟ یہ دنیا حدیث کی وہ حدیث ہے کہ جس کا ہر راوی معصوم ہے، ہر مروی عنہ معصوم ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں کسی غیر معصوم کا دخل نہیں ہے، اس لیے اس کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، سونے کی خالص زنجیر کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس سند کو بیان کی۔ فرمایا میں نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی۔ صلوات پڑھتے جائیے، صلوات محمد۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے سنی۔ امام حسین نے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث سید الانبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ سرکار نے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے لی، جبرائیل نے یہ حدیث لوح سے لی، لوح نے قلم سے، قلم نے اللہ سے۔ امام نے پہلے یہ سلسلہ سند بیان کیا، اور خدا جانتا ہے امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے، فقہ کے اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ سند اتنا عظیم ہے، لو قرئ علی المجنون لافاقا، اگر یہ صرف سلسلہ سند پڑھ کے کسی دیوانے پہ دم کر دو تو وہ دیوانہ نہ رہے، دنیا کا عقل مند ترین انسان بن جائے۔ صرف یہ سلسلہ سند اتنا عظیم ہے، اگر دیوانے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو دنیا کا عقل مند ترین انسان ہو جائے۔ قلم نے اللہ سے لی، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب امام حدیث پڑھنے لگے، یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ او توجہ میرے محترم سامعین، کلمہ توحید عذاب خدا سے بچانے کا قلعہ رب فرماتا ہے، اور سرکار کی حدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات سب سے افضل و برتر ذات ہے نا، تو پھر اس کا ذکر بھی سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ علماء کی موجودگی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، من قال لا الہ الا اللہ ثم مات، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا ثم مات دخل الجنہ، جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، موت آ گئی، جنت جانے سے کوئی شے روک نہیں سکتا۔ توجہ، سرکار نے یہ پڑھا، امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھ کے نا امام کی سواری نے 2 قدم اٹھائے، 2 قدم اٹھائے، پھر پردہ محمل اٹھا۔ سرکار نے فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا، فرمایا یاد رکھو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا فائدہ دے گا، لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط میری ولایت و امامت کا اقرار کرنا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ جی اور سنو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ عذاب الہی سے بچانے کا قلعہ ہے، لیکن اس کلمہ توحید کی کچھ شرائط ہیں، اور اس کلمہ توحید کی شرائط میں سے ایک شرط محمد الرسول اللہ بھی ہے، ایک شرط علی ولی اللہ بھی ہے، باقی ایک شرط وَأَبْنَاءَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّجُ اللہ، امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کی ولایت و امامت کا اقرار اس لا الہ الا اللہ کی شرط۔ معلوم ہوا جس بندے کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں، جو 12 اماموں کی امامت و ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا، یاد رکھو نہ اسے محمد الرسول اللہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ اسے لا الہ الا اللہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں،
انا من شروطہا، میری ولایت امامت کا جو اقرار ہے یہ اس کلمہ توحید کے لیے شرط ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ذات۔ ترابی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے خیال شرائی صاحب لیٹ ہو گئے ہیں جی؟ اچھا ابو یاد، چلو ٹھیک ہو گیا۔ نہیں جی نہیں، وہ خود ان کے بڑے سوزی ہیں ماشاءاللہ سے، پیار کرتے ہیں، اللہ انہیں اور عزت دے، سلامتی دے۔ اچھا سنیے بس، چونکہ عالم آل محمد کا تذکرہ کر رہا تھا، اب دو چار نہ امام کی باتیں مناظرے سنانا چاہتا ہوں۔ ٹائم ہے نا جی؟ اچھا جی تو صاحب آپ کے پاس بھی ٹائم ہے نا؟ کچھ جلدی تو نہیں نا کہیں؟ بس پھر خیر، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات غلام۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے نا جی، ممکن ہے اس لیے کہ آگے کوئی مجلس ہو تو میں لمبا نہ ہو جاؤں۔ آپ سب کی بھی اجازت ہے نا؟ سب کی اجازت ہے؟ اچھا چلو ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز سے۔ امام رضا علیہ السلام تشریف مامون بیٹھا تھا، مامون عباسی، پریشان۔ سرکار رضا علیہ السلام تشریف لائے تو کہتے فرزند رسول آج میں ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا اور مجھے نا کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں۔ امام نے فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول ایک عرابی آیا ہے، اس نے نا ایک ڈبیا میں، بڑی خوبصورت ڈبیا میں 7 بال ہیں۔ بال، منہ ہے مبارک جی، وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم کے بال ہیں۔ منہ کہتے ہیں نا فارسی میں بال کو، منہ مبارک، یہ نبی پاک کے مبارک بال ہیں، 7 بال ہیں۔ تو وہ لایا میرے پاس تحفے کے طور پہ۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں کیسے تصدیق کروں کہ یہ واقعی سرکار کے بال ہیں۔ آخر وہ قیمتی تحفہ ہے، میں اس کو اگر کوئی انعام نہ دوں تو پھر میری شان کے خلاف ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اور اگر یہ نبی پاک کے بال نہ ہوئے تو ساری دنیا میں مجھے بدنام کرے گا کہ میں بادشاہ کو چونا لگایا ہوں۔ ہاں میں دا لگا کے آ گیا ہوں اس کو، تو میں پریشان ہوں فرزند رسول۔ اب مجھے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں اس کو انعام دوں نہ دوں، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا وہ بال میرے حوالے کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے وہ بال اپنے دست مبارک پہ رکھے، ایک ایک بال سرکار نے اٹھا کے سونگا۔ ایک ایک بال جب سونگا تو سرکار نے 4 بال الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے، اور سرکار نے فرمایا یہ جو 3 ہیں نا ان کا میرے نانا سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نانا کے نہیں ہیں بال۔ ہاں یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں، یہ 4 بال میرے، یہ 4 بال جو ہیں یہ میرے نانا کے۔ اچھا اب مامون نے پوچھ لیا فرزند رسول اب آپ کی اس بات کی تصدیق میں کیسے کروں؟ مجھے یقین ہے آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن میں تصدیق چاہتا ہوں کہ دربار والے بھی سارے سمجھ جائیں بات کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تصدیق بڑی آسان ہے، آگ منگوا، آگ منگوا، اس میں ڈال دے، جو جل جائیں ان کا میرے نانا سے تعلق نہیں ہے۔ اور آگ جن کا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ میرے نانا رسول اللہ کے بعد، اور خدا کی قسم آگ میں جلے گا وہی جس کا رسول سے تعلق نہیں ہوگا۔ اور سنو آیت پڑھ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، رب قرآن میں فرما رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ حسرتیں کریں گے، اور قیامت کے دن ایک حسرت یہ بھی ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے دنیا میں کوئی رسول سے تعلق بنایا ہوتا،
کاش دنیا میں رہ کے ہم نے پیغمبر سے کوئی راہ و رسم پیدا کیا ہوتا، پیغمبر سے رابطہ اور واسطہ بنایا ہوتا۔ یہ مظلوم کا ذکر، یہ مجلس عزا، یہ مجلس ذکر اہل بیت، یہ پیغمبر سے تعلق بنانا ہے۔ یہ رسول کی اولاد کی جو صف میں آ بیٹھتے ہو نا صف عزا پہ، یہ اس رسول سے رابطہ ہے، یہ اس رسول سے تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رسول اللہ کی اولاد کا ذکر ہے، اور الحمدللہ یہ چیز قیامت کا دن فائدہ پہنچائے۔ تو جب آگ منگوائی گی وہ 3 بال جل گئے، یہ جلنا جن کا مقدر تھا وہ جل گئے، ہاں، اور 4 بال جو تھے وہ نبی کریم کے، وہ محفوظ رہے۔ اب مامون نے پوچھو سرابی سے، بتا بھائی تو کہتا تھا سارے رسول اللہ کے بال ہیں، کہتا مجھے معاف کرو، میں نے اپنے داڑھی کے بھی 3 بال شامل کر دیے۔ صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ہرسمہ ابن آیون امام کا غلام ہے۔ آپ حضرات جو زیارات کے لیے جاتے ہیں نا تو مشہد کے اطراف میں پہاڑیوں کا اس دامن میں قبر مبارک، خواجہ بسلط کی بھی، ہرسمہ ابن آیون کی بھی۔ ہانپتا کانپتا ہوا گھبراتا ہوا دوڑتا ہوا امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، فرزند رسول ایک اہم خبر لایا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا خبر ہے؟ آقا مامون نے پوری دنیا سے علماء جمع کیے ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہتا فرزند رسول میں تو اس لیے جلدی جلدی آیا ہوں آپ کو اطلاع دوں تاکہ آپ تیاری کر لیں۔ سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا ہرسمہ اتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس رہتے ہوئے امامت کے بارے میں یہی معرفت ہے تیری، امام تیاری کا محتاج نہیں ہوتا، امام تیاری کا محتاج ہاں نہیں۔ کہتا فرزند رسول میری گھبراہٹ اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء ہیں، بہار میں مرحوم مجلسی نے تفصیل کے ساتھ وہ مناظرہ ذکر کیا ہے، ایک انٹرنیشنل قسم کا مناظرہ تھا۔ اس مناظرے میں یہودی آئے تھے، راس الجالوت ان کا وہ سب سے بڑا عالم تھا، اچھا جاسلیک عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، عمران ثابی ستارہ پرستوں کا سب سے بڑا عالم تھا، حرابزہ تھے، حربز اکبر ان کا بڑا عالم تھا، ستارہ پرست تھے، زردشتی تھے، اہل حدیث تھے، اہل کلام تھے، دہریے تھے، غیر مسلم تھے، سب آئے تھے امام سے مناظرہ کرنے، کسی مذہب کا کوئی عالم چھوڑا نہیں۔ تو میں گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ آپ قرآن و حدیث سے جواب دیں تو وہ نہ مانیں۔ امام نے فرمایا وہ حق رکھتے ہیں نہ مانیں، جب وہ قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تو میری اس دلیل کو وہ ٹھکرانے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن ہرسمہ یہ بتا جب میں ان کی دلیلوں کا، ان کے سوالوں کا انہی کی کتابوں سے جواب دوں گا، پھر ان کے لیے کیا راہ فرار ہوگی؟ خیر، وقت مقررہ آیا، وہ دن آیا، دربار سجا، سینکڑوں نے ہزاروں کرسیاں علماء کی لگیں۔ مامون نے یہ کہا اہل دربار سے کہ امام رضا علیہ السلام کو مروب کرنے کے لیے کوئی دروازے کا پردہ نہ ہٹائے، امام کے استقبالی کوئی نہ اٹھے۔ دربار جب لگ گیا، سج گیا، علماء اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ اب مامون نے بندہ بھیجا، غلام بھیجا، فرزند رسول سے عرض کرو، فرزند رسول دربار سج چکا، آپ کا انتظار ہے، آپ تشریف لیں۔ امام رضا علیہ السلام نے دربار جانے کی تیاری شروع کی، قبائے پیغمبر زیب تن کی، عبائے پیغمبر دوش پر لی، پیغمبر کا امامہ سر پر رکھا، پیغمبر کی نالین زیب پا کی، پیغمبر کا عصا ہاتھ میں پکڑا، اور امام رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلے، رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلے۔ امام رضا علیہ السلام نے دربار کے دروازے پہ پہلا قدم رکھا، ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹا ہے، اور دربار کے اندر پہلا قدم آیا، پیشانی مبارک سے وہ نور ساتے ہوا، مامون خود اٹھنے پہ مجبور ہوا۔ مامون کا اٹھنا تھا، سارا دربار امام رضا کے استقبال کرنے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے 10 یہودی علماء، راس الجالوت جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا جی، وہ سامنے آئے، کیونکہ امام کی مامون سے تو عربی میں گفتگو ہو رہی تھی،
وہ کہنے لگا کہ یہ عربی زبان شخص ہے، راس الجالوت کہنے لگا، اور ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں، تو اس سے ہماری گفتگو کیسے ہوگی؟ سنیے، امام علیہ السلام نے جب راس الجالوت کی بات سنی، سرکار نے فرمایا راس الجالوت تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر، تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر، لیکن جہالت کو ہماری طرف منسوب نہ کر۔ حیران ہو کے کہتے آپ ہماری زبان بھی جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے ہمیں مخلوقات کے لیے حجت بنا کے بھیجا، جو مخلوقات کی زبان نہ سمجھتا ہو وہ امام کیسے ہوگا، ان کے لیے حجت کیسے ہوگا؟ حجت اللہ علی الخلق کا معنی یہ ہے جو تمام مخلوقات کی زبان جانتا ہو، چرند پرند کی زبان، جی صرف انسان نہیں، حیوانات کی زبان۔ اسی بہار میں مرحوم مجلسی نے روایت ذکر کی، امام رضا علیہ السلام اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھے، ایک چڑیا آئی، وہ چوں چوں کر رہی تھی، پر پھڑ پھڑا رہی تھی، تو جب چڑیا اڑی تو امام رضا علیہ السلام اس کے پیچھے چلے۔ چڑیا کو سمجھ آ گئی کہ امام نے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کوئی چڑیا نے بات کی امام سے۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی، اور چڑیا کہہ رہی تھی فرزند رسول گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہے میرے بچوں کی حفاظت ہے۔ تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر، جہالت کو ہماری طرف منسوب نہ کر۔ سلسلہ سوال جواب شروع ہوا۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، راس الجالوت 10 یہودی علماء بیٹھے تھے امام کے سامنے، یہ بتاؤ کہ تم تورات کے حافظ ہو یا ناظرہ پڑھنا جانتے ہو؟ اللہ جانتا ہے اسی سوال نے ہی ان کے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگے ہم تورات کے حافظ نہیں ہیں، ہم تو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے یہودی علماء تم تورات کھولو، میں زبانی پڑھتا ہوں۔ اس طرح قرآن پاک کی تقسیم ہے نا جی، پارے ہیں، سورتیں ہیں، یہ جو بائبل ہے نا تورات اس کے اسفار کہلاتے ہیں، صفر اول، صفر دوم، صفر سیوم۔ امام نے فرمایا فلاں صفر نکالو، انہوں نے تورات کو کھولا، امام نے تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک رکوع کے لگ بھگ جب امام پڑھ چکے، سرکار نے فرمایا یہودی علماء راس الجالوت میں تمہیں اس کتاب کا واسطہ دیتا ہوں، اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ جو کچھ میں نے پڑھا تورات میں موجود ہے؟ یہودی علماء نے کہا بے شک جو آپ نے پڑھا تورات میں موجود ہے۔ سننا، سرکار نے فرمایا یہودی علماء تم اس کتاب کا واسطہ، اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ اہل دربار کو سچ سچ bتاؤ جو کچھ میں نے پڑھا، کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ آخری نبی کا 8واں جانشین ہوگا، جس کا حلیہ ایسا، جس کا لباس ایسا، جس کا رنگ ڈھنگ ایسا۔ خدا کی قسم یہودی علماء نے کتابیں ایک طرف رکھیں، عظمت امام رضا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، عرض کرتے ہیں فرزند رسول اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھا، اپنے نانا کا دین بھی سکھا، ہم گواہی دیتے ہیں تو بھی سچا، تیرے نانا کا دین بھی سچا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ مناظرہ تفصیلی ہے، بس اب میرے دامن میں وہ گنجائش نہیں وقت کا۔ میں ایک چیز جو ہے نا جی آج وہ آپ کے لیے نا میں لکھ کے لایا ہوں۔ آج آپ کے لیے نا ایک امام رضا علیہ السلام کا خط لایا ہوں جی، خط لایا ہوں۔ یہ خط شیخ مفید نے اپنی کتاب امالی میں ذکر کیا، اور شیخ مفید جانتے ہو خدا کی قسم تاج الفقہاء، استاذ الفقہاء والمجتہدین، اور شیخ مفید وہ شخصیت تھی جس سے امام صاحب العصر نے خط میں یہ جملے لکھے تھے، الاخ السدید اخ الرشید الشیخ المفید۔
یہ وہ شخصیت ہے جسے امام زمانہ نے بھائی کہہ کے خطاب کیا، اے میرا بھائی شیخ مفید، خدا کے لیے علماء سے دور نہ ہو جاؤ، علم سے دور ہو جاؤ گے، تہذیب سے دور ہو جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور تم تو بڑی دانا قوم تھے، تمہارا تو معیار علم تھا، کدھر چلے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پہلے بھی کہا، میں نے جملہ پھر کہنے لگا ہوں، اتنا مہنگا کسی نے علم نہیں خریدا آج جتنی مہنگی قوم شیعہ جہالت خرید رہی ہے۔ کسی کا کیا بگڑے گا؟ ہاں، علماء کو رب نے شان دیا ہے، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ آسمان کی طرف جو تھوکے گا تھوک اس کے منہ پہ آئے گا، چاند کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خط امام رضا علیہ السلام کا ہے، اجازت؟ خواہش ہو رہی ہے؟ خواہش واقعاً سب کی خواہش ہے، سب کی۔ تو آقا امام رضا علیہ السلام کی ذات پہ ایک صلوات بلند آواز۔ وہ ہمارے نا ایک شاہ صاحب تھے میں چنو میں، اچھے مبلغ تھے، سید بزرگوار تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے۔ ان کا نا جمعہ ہم پڑھاتے تھے، جمعہ کا خطبہ، تو ان کا نا ایک انداز گفتگو ہوتا تھا۔ تو جب بھی کسی معصوم کی وہ حدیث سناتے تھے نا تو پہلے کہتے تھے کہ آج میری امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ انہی کا انداز میں وہ نقل کر رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ اب کون مومن ہوگا جو سرکار کے خط کو محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے؟ آج کل تو یہ آ گئے نا موبائلوں نے، تو وہ مت مار دی نا۔ جب یہ موبائل نہیں تھے تو خطوں کا زمانہ تھا، سارے بزرگ جانتے ہیں۔ تو جو پیاروں کے خط ہوتے تھے نا وہ بندہ کئی بار پڑھتا تھا۔ بولو اب نئی نسل کو کیا پتا کہ خط کیا ہوتے تھے؟ نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ ہاں صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات، بولا۔ یہ خط شیخ مفید نے اپنی امالی میں ذکر کیا، اختصاص شیخ مفید میں، اور بہار میں بھی موجود ہے۔ یہ خط امام رضا علیہ السلام نے لکھا تھا سید عبدالعظیم حسنی کو، شاہ عبدالعظیم تہران میں جن کی قبر مبارک ہے، اور یہ آل محمد کے گھرانے میں معصومین کے بعد جن ہستیوں کا مقام و مرتبہ بہت شان بلند ہے ان میں ایک سید عبدالعظیم ہے۔ یہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا مقام کتنا بلند ہے میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، من زار عبدالعظیم برے کمن زار الحسین بکربلا، جو رے میں جا کے عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرے اتنا ہی ثواب ہے گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام، جن کی زیارت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے۔ اتنی جلیل المرتبت ہستی، کتنے معصومین کی صحبت کا شرف انہوں نے پایا۔ سرکار رضا علیہ السلام انہیں خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، اے عبدالعظیم میرے محبوں کو میرا سلام کہہ دو۔ او امام رضا کے محبو جو آج ڈھل میں مجلس سننے آئے ہو، تمہارے امام رضا تمہیں سلام دے رہے۔ امام رضا کا سلام پہنچے تو امام رضا نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، اے سید عبدالعظیم میرے شیعوں کو یہ بھی کہہ دو کہ شیطان کو اپنے اوپر کبھی مسلط نہ ہونے دیں، شیطان سے بچیں۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اور میرے شیعوں کو حکم دو کہ ہمیشہ سچ بولیں، صدق فی الحدیث کو اختیار کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ ہمارا ماننے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ،
اور امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ میرے شیعوں کو حکم دو امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہوتا، کسی کے راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، اور میرے شیعوں کو حکم دو کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ خدا جانتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں دوستو، میرا نا دل ڈرتا ہے، خدا کی قسم بہت ڈر رہا ہوں، ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں، اندر سے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ یہ خاموشی کا زمانہ ہے۔ مولا امیر بھی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں پہلا جملہ بھی میں سنا رہا تھا، جناب امیر فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ قبل اللبون۔ علی مولا فرماتے ہیں جو آزمائش کا دور ہو، جو فتنوں کا دور ہو نا، اس دور میں ابن لبون بن جاؤ۔ لبون، ابن لبون کہتے ہیں اونٹ کی جو وہ توڈی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، 2 سال کی بچی، اس جیسے ہو جاؤ۔ لا زہر فیرکب، نہ وہ سواری کے قابل ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی سواری ڈال سکے، ولا زارن فیولب، نہ وہ دودھ دوہنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، لوگ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، لوگ اپنے پیسے کھڑے کر رہے ہیں، لوگوں کی دنیا کے لیے تم اپنا دین کیوں برباد کرتے ہو؟ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، اے عبدالعظیم میرے شیعوں کو حکم دو کہ یہ جھگڑا فساد چھوڑ دو۔ فیما لا یعنیہم، لا یعنی باتوں میں جھگڑا نہ کرو، لا یعنی۔ جس مسئلے کا نہ دنیا سے تعلق، نہ تیری قبر میں اس کا سے پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، نہ دین سے معاملہ، تو اس میں کیوں الجھتے ہو؟ اور مولا رضا فرما رہے ہیں لا یعنی باتوں میں جھگڑے نہ کرو، وہ اقبال بعض علی بعض۔ اور میں اپنے سرکار فرما رہے ہیں، میں حکم دے رہا ہوں میرے شیعوں سے کہو ایک دوسرے کی نا ملاقات اور زیارت کے لیے جایا کرو، رابطے منقطع نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ ہم نے اس مجلس میں نہیں جانا، وہ کہتا ہے میں نے اس مجلس میں نہیں جانا، ہم نے اس بارگاہ میں نہیں جانا، وہ کہتا ہے میں نے اس بارگاہ میں نہیں جانا، میں نے اس مجلس میں نہیں جانا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نماز پڑھنی، اس گھر میں نہیں جانا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ امام رضا فرماتے ہیں میں اقبال بعض علی بعض والمزاورہ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کے لیے جایا کرو۔ فإن ذلک قربۃ الیہ، میں امام رضا کا اگر قرب چاہتے ہو تو آپس میں تعلق ختم نہ کرو۔ وہ مومن میرے قریب ہے اور میں اس مومن کے قریب ہوں جو مومنوں سے تعلق برقرار رکھے۔ اور اللہ جانتا ہے ہمیں تو آل رسول نے یہی سمجھایا ہے، ہمارا تو خون کا رشتہ بعد میں پیچھے چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان والا رشتہ مقدم ہے۔ میں آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں، ایمان سے بتائیے کیا سب کا جذبہ ہے نا؟ آپ سفر میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی گھر پہ علم نظر آتا ہے، خدا کی قسم میں تو اس کے لیے دعا کر کے گزرتا ہوں۔ آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی؟ کہاں دنیا میں کوئی علم والا گھر نظر آ جائے، چاہے کسی جھونپڑی پہ لگا نظر آ جائے، کہیں سے علی ولی اللہ کی آواز آ جائے، کہیں کسی مجلس اعزا کی آواز آ جائے، کہیں یا علی مدد لکھا نظر آ جائے، کہیں یا حسین لکھا نظر آ جائے، امام رضا فرما رہے ہیں یہ چیز میری قربت کا سبب بنے گی۔ وَلَا يَشْغَلُ أَنفُسُهُمْ بِتَمْزِقِ بَعْضٍ بَعْضًا، اور میرے شیعوں کو کہہ دو ایک دوسرے کی شخصیت کو پامال نہ کریں، ایک دوسرے کی کردار کشی نہ کریں، ایک دوسرے کی کمزور باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیٹ سے اور مجلسوں سے وہ کسی شخصیت کو پامال نہ کرو۔ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، مجھے اپنی جان کی قسم، من فعل ذالک، جو مومن کسی مومن کی توہین کرے، گالی دے، اس کی شخصیت کو نیچا دکھائے، اس کی شخصیت کو بدنام، رسوا اور پامال کرنے کی کوشش کرے، مجھے اپنی جان کی قسم، انہ من فعل ذلک، جس نے بھی یہ فعل کیا، واسخط ولی من اولیائی، میرے کسی محب شیعہ کو، کسی میرے دوست کو ناراض کیا، دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب، میں رب سے دعا کروں گا اللہ دنیا میں سخت ترین عذاب اس پر نازل کرے۔ میرے محب کو رسوا کرتے ہو، میرے ولی کی توہین کرتے ہو، میں دنیا میں اس کے لیے عذاب کی دعا کروں گا۔ وَقَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور جس کے لیے میں نے بد دعا کی اور جس کے لیے امام بد دعا کرے وہ آخرت میں بھی کبھی کامیاب۔ وعرفہم، اور یہ کیا خوبصورت نوید ہے، عرفہم، میرے شیعوں کو یہ بات بھی بتا دو، ان اللہ قد غفر لمحسنہم، جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے، وتجاوز عن مسیئہم، اور اگر کوئی گناہ گار ہے رب ان کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے گناہ گار شیعوں کے بھی رب گناہ معاف کر دے گا، الا من اشرک بہ، لیکن اگر کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اللہ مشرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ مشرک کو معاف۔ یہ رب نے 2 بار قرآن میں آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ وہ کریم ہے، پروردگار ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہاں جی ہمیں ولایت کے نام پہ شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ امام رضا فرمایا اللہ معاف کر دے گا گناہ گار کے گناہ، لیکن اللہ شرک کو معاف۔ او آذى ولیا من اولیائی، جو میرے کسی ولی محب کو اذیت دے گا اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَأَزْمَرَ لَهُ سُوًا، جو کسی مومن کے لیے نا دل میں بری نیت رکھے، سوء نیت، سوء سریرہ، ہاں اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے۔ اور اگلی بات سن لو، فِإِنَّ اللَّهَ يَا يَغْفِرُ حَتَّى يَرْجَعَ، جب تک ان باتوں سے وہ توبہ نہ کر لے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فِإِنْ رَجَعَ، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، وَإِلَّا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا نُوزِعَ رُوحُ الْإِيمَانَ عَنْ قَلْبِهِ، پھر وہ ایمان کی روح اس کے دل سے کھینچ لی جائے گی، پھر وہ مومن نہیں رہے گا۔ وَخَرَجَ عَنْ وِلَایَتِي، اور جو مشرک ہے وہ میری ولایت سے خارج ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، اور ہم آل محمد کی ولایت سے اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا جو رب کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے یا ہمارے کسی شیعہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ خداوند عالم ہمیں امام علیہ السلام کی ان وصیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ وہ سفر جو بہن بھائی نے 28 رجب کو شروع کیا، عشر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزادارو دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سوّد اللہ وجہک یا ابن سعد، او ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے۔ نحنو ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی۔ بدترین سواری اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنوں گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کیا، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔
میری آقا زادی نے فرمایا اما فضا تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضا بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا۔ اجرکم علی اللہ، یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ پھوپھی اماں جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ عزادارو بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گیا۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا ہے۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو وقت کا امام ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد عرض کرتے پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت میں آپ کہتی نہیں یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔